میں میرا نام ملیحہ سمرو ہے. میں جیکاباد کی رہنے والی ہوں. جیکاباد میں ہی پیدا ہوئی ہوں. جیکاباد میں ہی میں نے تعلیم حاصل کی ہے. اور جب ہم بچپن میں جیکب آباد ایک بہت ہی خوبصورت شہر تھا, صاف ستھرا تھا, لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کو تباہ کیا گیا ہے. تباہ کس نے کیا ہے؟ اس کی ایڈمنسٹریشن نے تباہ کیا ہے. پچھلے 10-12 سالوں میں یہاں سے جو منتخب ہوتے رہے ہیں حضرات, انہوں نے اس کو تباہ کیا ہے. اور جو ڈپٹی کمشنرز وغیرہ ہمارے یہاں آتے رہے, انہوں نے بجائے کہ اس کو بناتے, اس کو تباہ کرتے رہے. اور بے شمار فنڈز ہمارے لیے آتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی فنڈ عوام کے لیے استعمال نہیں ہوتا. میں بھی یہیں سے ایجوکیٹ ہوئی تھی, اور ہمارے بہت سے کوئی امبیسڈرز ہیں, ملک کے فائنانس منسٹرز, ملک کے پرائم منسٹرز, ملک کے چیئرمین سینٹ, سب یہیں سے پڑھ کے نکلے. اور ماشاءاللہ دے ور ویری سکسیزفل. بڑے بڑے بینکرز, بڑی بینکوں کو انہوں نے ہیڈ کیا. لیکن انفارچونیٹلی اب یہاں ایجوکیشن ہے ہی نہیں. ٹوٹل ایجوکیشن یہاں پہ تباہ ہے. ایجوکیشن میں کون بھرتی ہیں؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا, یہاں کے جو رپورٹرز ہیں وہ ایجوکیشن سے سیلریز لیتے ہیں. لہٰذا کوئی جیکاباد کی خبر یہاں سے باہر نہیں جا سکتی ہے یہاں کی تباہ حال کے بارے میں. اور بہت ہی افسوس سے کہنا پڑے گا, جتنی بھی ٹیچرز ہیں وہ ان کے گھر کے یا ملازم ہیں یا بیگمات ہیں, جو بھی ہیں اپنے من پسند لوگ ہیں یا اپنی برادری کے لوگ ہیں. تو لہٰذا اسکولوں میں کوئی ٹیچر نہیں ہے. اور افسوس یہ کہ 2010 میں 30 ارب روپیہ آیا تھا جیکاباد میں ایجوکیشن کے لیے, SERP سندھ ایجوکیشن ریفارم پروگرام میں. اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوئے گی کہ ایک اسکول بھی وہاں آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اس پروگرام میں سے بنا ہو. اب وہ 30 ارب کی رقم کدھر گئی؟ میں نیب میں گئی, انہوں نے کچھ نہیں کیا. میں سپریم کورٹ گئی, سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ 3 مہینے میں اس کو پتہ کرائیں. اور مضحکہ کیس بات کہوں یا دکھ کی بات کہوں یا افسوس کی بات کہوں کہ 46 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک نیب نے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کیا ہے. بے شمار پیسہ آتا ہے, اور وہ بھی یہی تو رونا ہے کہ جی کرپشن, چلو آپ کچھ تو لگاؤ, کچھ تو عوام کے ساتھ. یہ میں تو کہتی ہوں نفرت کا اظہار ہے عوام سے, لوگوں سے. آپ ان کے ووٹ لے کے پھر آپ ان کو ایک پیناڈول بھی نہیں دے سکتے ہو. اگر وہ بیچارے بیمار ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں, سول ہاسپٹل ہی آئیں گے نا. وہ آپ نے ٹوٹل تباہ کر دیا. اور میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ وہ اسی لیے تباہ کیا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کسی دن چھت گرے, اور جس دن چھت گر جائے گی اس دن وہ اس کو بند کر دیں گے. 2-3 سال بعد وہاں پتہ لگے گا جی ان کا پلازا بن گیا. نہ ڈپٹی کمشنر بولے گا, نہ کوئی اور افسر بولے گا. اور یہ یہاں کا موڈس اپرینڈی ہے. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عوام کی تو بالکل پرواہ ہی نہیں ہے. یہی تو دکھ کی بات ہے کہ جب تک عوام خود نہیں سمجھے گی کہ ان کو لوٹا جا رہا ہے, ان کے بندے مر گئے, اب تو سیلاب میں ڈوب گئے ہیں, سیلاب میں گھر برباد ہو گئے ہیں, ان کے بچے مرے ہیں, ان کے گھر میں بیماری آئی ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ اسی طرح کے لوگوں کو منتخب کریں گے تو پھر یہی حالات ہر سال ہوں گے. یہ جہاں تک بھی لوگ پہنچے ہیں نا, یہ فوج کی مہربانی سے پہنچے ہیں. فوج ہی ریسکیو کرتی ہے, تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے محکمے رکھنے کی ضرورت کیا ہے جب مشکل میں ہمیشہ ہماری فوج ہی ہمارے کام آتی ہے. تو بس پھر صرف فوج کے حوالے کر دیں. ان لوگوں سے کم از کم جان تو ہماری چھوٹ جائے گی نا, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور ہر جگہ فوج گئی ہے, فوج نے راشن پہنچائے ہیں. یہ لوگ تو جی اب کیا آپ کو میں آن ایئر بتاؤں کہ جی سارا سامان گوداموں میں بھرا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر از اے پارٹی ٹو اٹ, اور وہاں سے یہ لوگ بیچ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں ہر چیز بک رہی ہے. یہ ان کے توسل سے ہی ساری چیزیں بک رہی ہیں. اس پورے شہر میں آپ کو میرے علاوہ شاید کوئی ملے گا بھی نہیں جو اس طرح بات کرے, کیونکہ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے, اور میرے پیچھے ماشاءاللہ میری برادری ہے, میری قوم ہے, میرے جیکاباد کے لوگ ہیں, وہ بیچارے غریب ہیں, مظلوم ہے, فوراً ان کے گھر پولیس بھیج دی جاتی ہے. ان کی عورتوں کو ہراساں کیا جاتا ہے, پولیس ان کے گھر میں گھس جائے گی اگر وہ بیچارے کوئی بھی بات کریں گے. تو اس وقت نہ چادر ہوتی ہے نہ چار دیواری ہوتی ہے. جب نیب یا کوئی ان کے اوپر ہاتھ ڈالے تو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو جاتا ہے. لیکن ہماری غریب عورتیں بیچاری, ان کے گھر گر گئے ہیں, وہ سڑکوں پہ رول رہی ہیں, تب نہ چادر ہے نہ چار دیواری ہے, نہ کوئی تقدس پامال ہو رہا ہے. ہسپتالوں میں ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں, اسکولوں میں ہو رہی ہیں, ہر جگہ ہو رہی ہیں, لیکن وہ کوئی بات نہیں کیونکہ وہ غریب ہیں. یہ تو حالات ہیں ہمارے منتخب نمائندوں کے. میں اور میرے بھائی محمد میاں سومرو اور میری والدہ جو فوت ہو گئی ہیں بیگم سعیدہ سومرو, ہمارا ہمیشہ فوکس رہا ہے عوام کی خدمت. ہم عوام کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, ہم کسی کے لیے نہیں کرتے, اور اپنے جو اللہ نے توفیق دی ہے اس میں سے کرتے ہیں. لہٰذا جو ہم بہتر سمجھتے ہیں, جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں, جہاں تک ہمارے وسائل ہیں, ہم الحمدللہ
اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. پہلے بھی میرے والد نے ہی یہ شہر کو بہت ہی خوبصورت بنایا تھا. یہاں اب آج اس حالت دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ پھول لگے ہوتے تھے اس شہر میں, بہترین ایجوکیشن تھی, بہترین آپ کو میڈیکل فیسلٹی یہاں ملتی تھی, کیونکہ جیک آباد جو ہے نا ادھر سے بلوچستان سے, افغانستان سے, ایران سے لوگ آتے تھے علاج کے لیے. اتنا اچھا ہمارا سسٹم تھا یہاں پہ. میرے والد نے, پھر میری والدہ یہاں ناظمہ رہیں, انہوں نے خود کھڑے ہو کے نالیاں اور چیزیں بنوائیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کے بعد یہ جو بھی منتخب لوگ آئے ہیں, یہ میں تو ان کو کاؤ بوائز کہوں گی, میں تو ان کو چور اور ڈاکو کہوں گی, جو اتنی بری طریقے سے عوام کو لوٹ رہے ہیں اور اپنے سارے پیسے ملک سے باہر لے جا رہے ہیں, ہماری تعلیم تباہ کر رہے ہیں. ان کے بچے آکسفورڈ وغیرہ میں اور امریکہ میں پڑھ رہے ہیں. عوام کو خود یہ دیکھنا چاہیے. جب تک عوام خود نہیں دیکھے گی کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے, میرے خیال میں کبھی بھی حالات بہتر نہیں ہو سکتے. ہم کر رہے ہیں, جتنا بھی کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی میں کہتی ہوں کہ ہم پہ بہت کرم ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں, اور اچھے اچھے لوگ آ کے ہماری مدد کرتے ہیں. اور اب جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ تو پہلے دن سے ہی کیمپ ہاؤس بن گیا تھا. وہاں پہ ڈاکٹرز کی ٹیمز ہیں, باقاعدہ آپ نے باہر دیکھا بھی ہوگا کہ 15 سے 20 دیگیں روز کھانے کی پکتی ہیں, جو ہم پکا ہوا کھانا لے کر جاتے ہیں اور بانٹ رہے ہیں. اور نیکسٹ اسٹیج ہمارا راشن ہے, اور اس کے بعد ریہیبلیٹیشن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہوگا. اور میں آپ کو اب لے کے چلتی ہوں اپنی جو ہماری میڈیکل ٹیم امریکہ اور کینیڈا کے ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں. آئیے میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں. Assalamu alaikum. So my name is Sayyid Zainab Gilani and I'm from the American Muslim Medical Relief Team. Well, this organization was founded by Sheikh Sayyid Mubarak Ali Shah Gilani in 2005 as a response to the earthquake victims in northern provinces. Right now our organization, the AMMRT, we're here as a guest of Mia Muhammad Sumro, and we are here in Jacobabad treating patients about 200 to 300 per day from the flood. Unfortunately, the government's response is very poor. We are, as I mentioned, we are the guests of Mia Muhammad Sumro and his family and organization. They are definitely helping out. But generally, overall, the federal government is not doing enough to look after the needs of the people. Kyunki yahan, agar aap bahar dekhte, dono sidon pe the roads, they're both flooded on both sides. So the entire area is underwater. اور یہ جو کالرا, ملیریا, ٹائیفائڈ کا اتنا مچھر, مکھیاں, it's very unhygienic conditions. Most of the children are coming in. Every kid has a fever. Most of them are coming with skin infections, diseases. Even ہم نے treat کیا, وہ کوئی maggots ہے ان کے سر کے اندر ہے, جو flies are laying the eggs in the kids' heads. It's very bad, unhygienic conditions. The government definitely needs to do more. The world government, internationally, as well as the federal government. We came here originally to Pakistan when the Northwest region was afflicted by an earthquake. And we did work in a burn unit at Abdabad Medical Complex, Ayub Medical Complex in Abdabad. And since then we've been, going to different places and helping people as much as we possibly can, which brings us to this current situation. There's been a monsoon. It's been affecting a lot of people, and we've come here to help with that effort by providing food and medical care to all of the affectees of the monsoon. We've seen that the government, we're very proud to have been sponsored by Sumro. He's been doing a very good job in that regard. But there should be more response. We need typhoid vaccines. We need other medications and other logistical things to help more people. They did. They gave us, basically a place to stay, a base of operations. They've helped us with, other logistical things that we've needed to, help. But I think more support could be, given so that we can help more people. But right now, we've been doing a good job, an adequate job with helping as much people as we can. So I would say that right now, the response has been welcomed and taking care of the people, but it could be a little bit more if possible. We'd like to help as many people as possible, and to do that, we need other things to help with the infrastructure and the logistics of taking care of the people. But so far, it's been very, we've been very collegial, working in partnership with the government in trying to take care of the people, and they've been very welcoming, and it's been a great honor to do so.